أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فبما نقضهم پس ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ پھیرتے ہیں بات کو عن مواضعہ اس کی جگہ سے وَنَسُوا حَظًّا اور بلا دیا انہوں نے ایک بڑا حصہ اس کا جو انہیں نصیحت کی گئی اور ہمیشہ اطلاع پاتے رہیں گے آپ ان کی خیانتوں کی اللہ مگر تھوڑے لوگ ان میں سے پس معاف کریں آپ اور درگزر کریں آپ بے شک اللہ یحب المحسنین محبت رکھتے ہیں نیکی کرنے والوں سے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں لیا ہم نے وعدہ ان سے پس بلا دیا انہوں نے ایک بڑا حصہ اس کا جو انہیں نصیحت کی گئی پس جھگڑا ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان اور بغض قیامت تک ان قریب خبر دیں گے انہیں اللہ جو وہ کیا کرتے تھے آپ یہاں اتنا یاد رکھیں وعدے کی پابندی کرنا یہ یہودی کی فطرت میں ہی شامل نہیں ہے اللہ نے کہا کہ انہوں نے کیے عہد توڑے میں نے انہیں پہلی سزا یہ دی کہ ان پہ لعنت کر دی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت قریب سے بھی نہ گزرے دوسرا میں اللہ نے انہیں بے رحم بنا دیا دل سخت کر دیے
قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، ان کے دل پتھروں کی طرح ہیں، پتھر سے بھی پانی نکل پڑتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، لیکن یہودی کے دل سے آپ اتنے فائدے کی بھی توقع نہ رکھیں۔ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو نیچے کی آیت میں بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی، وہ یہ کہ جو ہم نے انہیں نصیحت دی تھی کتاب کی شکل و صورت میں، انہوں نے کوئی ایک آدھ چیز یاد رکھی ہوگی، بقیہ سب کچھ انہوں نے بھلا دیا۔ بلانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے کتاب اللہ کی جانب اور وحی الہی کی جانب نہ توجہ کی، نہ عمل کیا، نہ عمل کی کوشش کی۔ سب سے خطرناک کام انہوں نے تحریف یعنی اللہ کی کتاب کو بدلا۔ بدلنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک بدلنا یہ ہے کہ لفظ ہی بدل دیے، ایک بدلنا یہ ہے کہ بات کو ایسے توڑ موڑ کے پیش کیا تاکہ سمجھنے والا حق بات کو سمجھ نہ پائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل عام آدمی، جاہل آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ یہ جو مدینے میں نیا نبی آیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تورات میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ عام لوگوں نے، انہوں نے آگے سے یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ مولویوں نے، اور نہیں لوگوں کی باتوں پہ مت دھیان دو۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی آ کے کہنے لگا نا کہ میں نے خود تورات میں پڑھا، فلاں نشانیاں میں نے اس بندے میں دیکھی ہیں، ان کو یہ نہیں کہا، ان کو کیا کہا؟ بھائی بات یہ ہے، پہلے جب یہ بندہ مدینے میں آیا تھا نا تو ہم بھی ایک بار متاثر ہو گئے تھے۔ طریقہ دیکھیں واردات کا، ہم بھی سمجھے تھے کہ یہ وہی بندہ ہے، لیکن ہم نے بڑی باریک بینی سے تورات کا مطالعہ کیا ہے تو یہ وہ نہیں ہے۔ اور نہیں بول رہے، یہاں بیٹھے ہو۔ عام جاہل بندے کو کیا کہا؟ تمہیں کیا پتا تورات میں کیا لکھا ہے؟ لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہ دو، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ عام جاہلوں کو یوں پیچھے کیا۔ پڑھا لکھا کوئی آیا جس نے کہا کہ میں نے تورات، ہاں جی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے، یہ بندہ جب نیا مدینے میں آیا ہم بھی اس سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن ہم علماء اکٹھے ہوئے، ہم نے بڑی باریک بینی سے تورات کا مطالعہ کیا اور اس کی مجلس میں جا کے ہم کئی دن جائزہ لیتے رہے، او بابا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس طرح مغالطے میں ڈالا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت تو روز روشن کی طرح واضح تھی۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ایک انسان کو اپنے نطفے اور اپنی اولاد کی پہچان میں شک نہیں ہوتا نا، اسی طرح کسی کو محمد الرسول اللہ کی معرفت میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ نہ کہیں کہ میں نے کوئی سخت لفظ بولا، قرآن کہہ رہا ہے جن کو میں اللہ نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے دور سے اپنا بیٹا، کئی بچوں میں اپنے بیٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری اولاد ہے، وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بھانجا و بھتیجا ہے۔ کتنے مجموعوں میں، اتنے سارے بچوں میں اپنے بیٹے کو پہچاننا اتنا آسان نہیں جتنا ہزاروں بندوں میں مصطفیٰ کو پہچاننا آسان ہے۔ باتیں یہاں بڑی، ایک بات میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم بڑے، پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ پھوپھی کے گھر میں چھت پہ کھڑے ہیں، گلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اچانک نظر پڑی، آمنے سامنے بھی نہیں، اوپر سے آمنے سامنے بھی نہیں، اوپر سے نظر پڑی، اپنی پھوپھی کو بلا کے کہنے لگے، دیکھ ایسا چہرہ جھوٹے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو، ایک اور سن لو۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی رسول اللہ کو تلاش کرنا ہوتا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ کیوں جی؟ کہتے ہم جاتے، رسول اللہ جدھر سے گزرے ہوتے تھے نا، اس راستے کو خوشبودار چھوڑ کے جاتے، آگے گلیاں 2 یا 3 ہو جاتی نا، ہم سونگتے، جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی اسی گلی میں ہمیں مصطفیٰ ملا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیوانی سی خاتون بی بی، وہ لیا اس نے رسول اللہ کو، کہتی میں نے آپ سے بات کرنی، ہاتھ پکڑا لے کے، ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، کہتے ہیں یہ دیوانی ہے، مجذوب ہے، اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں۔ آپ کہنے لگے بات جو کرنی ہے کر دو، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہو، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہو۔ لفظ سنیے گا، حیران کر دینے والے۔ بڑھیا کہنے لگی بات تو میں نے آپ سے کرنی تھی، لیکن تن بٹھان واسطے تہاڈی شان والی جگہ ہی نہیں لبدی پئی، بھاواں تے گل کرانا، جو میں بات نہیں کرتی، جگہ ہی کوئی نہیں ہے، کہاں آپ کو بٹھاؤں۔ یہ ہے تعریف۔ جیلوں کو کہا تمہیں کیا پتا ہے تو رات کا؟ جیسے آج کل وہ ایک دیوبندی بے وقوف کا وہ کلپ چل رہا، کہتا ہے ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کریں جی؟ پھر ہم صرف یہ پڑھیں کہ فلاں بزرگ نے 40 سال نماز پڑھی تھی عشاء کے وضو سے فجر کی، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اتنی کو بات ہے، دیہڑی سون لبی۔ زور کے وضو سے تو عشاء ہم نے کئی بار پڑھی ہوئی ہے، جو ایڈی بڑی کرامت تھے، اتنے پیر تھے سی بھی۔
وہ فلاں حضرت نے کھایا کبھی نہیں تھا. نہ کھانا جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے، ان کی ماں بی بی مریم کا تذکرہ کرتے، کانا یاکلان الطعام، کانا، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسے ایسے جاہلوں کی داستانیں بھی موجود ہیں کہ بڑی بڑی نامناسب جگہ پہ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں اور چنے کھاتے ہیں، اور سامنے رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں. تو لوگ گواہی دیتے جی ساڈیاں اکھاں دے سامنے کل دا پرسوں دا بزرگاں کچھ نہیں کھاتا. تو قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوام عالم کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو رہنمائی اور ہدایت بنا کے بھیجا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو ہمارے چندے بند ہو جائیں گے، یہ ضرور کہا جا سکتا. کون سی گمراہی آپ کو ملی ہے جو آپ 10 سال سے پڑھتے؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے جی. تو یہ تعریف کرتے ہیں لا تزالو تطلع علی خائنہ. میرے نبی یاد رکھنا یہ یہودی بد دیانت ہے، خائن ہے، اعتماد نہیں کرنا. مدینے میں گئے نا حضور نے، جو مختلف قبیلے تھے ان سے معاہدہ کیا کہ حملہ ہوگا مدینے پہ، ہم سب مل کے دفاع کریں گے. ہر کسی نے بدعادی کی، ہر کسی نے. اللہ نے کہا میرے نبی اعتماد نہیں کرنا ان پہ، بھروسے کے قابل نہیں ہے، ابتدا ہے نا ابھی، لہذا درگزر کرو حوصلے سے. پھر ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ یہ یہودیوں نے بدعادی کی تھی نا، تو ایک دن میں 500 یہودی کو قتل کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا ان یہودیوں کو. یہی حال نصارہ کا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان میں پھوٹ ڈال دی، جھگڑا ڈال دیا. قدیم زمانے سے یہودیوں عیسائیوں کی لڑائیاں اور جھگڑے جاری رہے. باقی کل انشاءاللہ دیکھیں گے.